میں پہلے شریعت کا اصول جاننا چاہ رہا تھا آپ سے ایک بات کہ قرآن حدیث اجماع اور قیاس چار چیز پر اصول مشتمل ہے اسلام کا، جس میں قرآن و حدیث سے بات کی ٹکرائے نہ۔ چاروں مانتے ہیں۔ جی چلیے بس اب آپ نے میرے سے پہلے ایک بندہ آیا تھا اس سے سیکنڈ پہلے، جس پہ آپ نے خواب کے تعلق سے بات ہوئی تھی، آپ نے سرے سے کہا کہ خواب دلیل ہی نہیں ہو سکتی۔ جی صحیح ہے؟ جی کہا تھا۔ میرے حساب سے خواب کا مطلقاً انکار کرنے والا کافر ہے۔ قرآن میں خواب کا ذکر ہے اور خواب سچے بھی ہوئے اور خوابوں کی باتیں بھی ہوئی۔ ٹھیک ٹھیک، خواب کا انکار کرنے والا کافر ہے، کافر ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں خواب کی باتیں ہوئی۔ ہو گئی آپ کی بات؟ جی ہو گئی۔ ہم نے کہا جی خواب کے بارے میں جو پوچھا نا، اچھا سوال پوچھا، گڈ کوشچن، ابھی ہم لوگ جواب دیں گے۔ جی بتائیے شیخ۔ ہم نے کہا اس سے پہلے کہ خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں ہم نے کہا؟ اس لیے کہا کہ خواب نہ تو قرآن ہے، خواب نہ تو حدیث ہے، خواب نہ تو قیاس ہے، خواب نہ تو اجماع ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خواب کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے ابھی اونگ آ گئی اور میں نے کہا میں نے خواب دیکھا اور آپ نے کہا کہ نہیں آپ نے خواب نہیں دیکھا، جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کافر ہو جائیں گے؟ بولو کیا خواب کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ نبی کا جو خواب ذکر ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ بھئی کون سے خواب کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ قرآن میں خواب کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں خواب کا ذکر نہیں ہے۔ ارے بھائی ہم نے یہ کہا کہ خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ کون سے خواب کی بات ہوئی ہے؟ انٹینشن بات سمجھو نا بھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، اللہ کے رسول کا خواب ہے تو ہے حدیث میں، وہ تو حدیث ہو گئی۔ رسول اللہ کا اگر خواب ہے تو حدیث ہو گئی۔ حضرت یوسف کا خواب ہے تو وہ تو قرآن ہے۔ کیا ہو گیا؟ آپ سنو گے تو سمجھو گے نا۔ دو تین جن ایک ساتھ بولو گے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے، ایک جن بولے۔ صبر کرو۔ قرآن میں ہے تو قرآن ہوا۔ ہاں تو قرآن ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، قرآن کی ہر بات ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ کون کہتا ہے معتبر تو ہے؟ کون کہتا ہے معتبر نہیں ہے؟ تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ قرآن شریعت نہیں ہے، جبکہ قرآن اور حدیث دونوں ملا کے ہمارے لیے شریعت ہے۔ کس نے کہا؟ قرآن اور حدیث ہمارے لیے دونوں ہی شریعت ہے، یعنی دونوں ہی چیز کو ہمیں برابری سے عمل میں لینا ہے۔ کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ نہیں ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں خواب کا کتنی جگہ ذکر آیا ہے؟ ہے ذکر ہے، انکار نہیں ہے۔ سورہ یوسف آپ کے خواب کا ذکر آیا ہے، آپ کے بزرگوں کے خواب کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی عالم خواب دیکھے گا وہ شریعت ہو جائے گی۔ قرآن میں پہلے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا کوئی بزرگ خواب دے کر کے صبح کو اٹھے گا میں امام مہدی ہوں، ہاں مجھے لاؤ نظر و نیاز چڑھاؤ، وہ خواب جو ہے شریعت ہے، وہ خواب شریعت۔ دیکھو کدھر کی کدھر مت بولو، بات بیٹھ جائیں گی، میں بھی غصے میں آ جاؤں گا، ایسے ڈسکشن صحیح نہیں ہوگا۔ بات نہیں ہے۔ اچھا چلو آخری بات آپ کا جواب دیتے ہیں۔ میں کوئی آخری بات بول کر کے ذرا میں بھائی کو ایک اس میں کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی اسے اسٹرا مین بولتے ہیں، اسے اسٹرا مین فیلیسی بولتے ہیں۔ صرف ایک منٹ زید بھائی، صرف ایک منٹ۔ جی وہ بھائی صاحب تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک خواب پیش کیا تھا کہ امام ابن عساکر کے شیخ نے خواب دیکھا، ان کے استاد نے، یزید جنتی ہے، مانیں گے آپ اس کو؟ اب ایک ہی جن بات کریں گے تو مزہ بھی آئے گا بات کرنے کا۔ آپ مانیں گے اس خواب کو؟ آپ کہتے ہیں خواب کا منکر کافر ہے۔ چلو میں تم سے بات کر رہا ہوں، یہ دونوں جن بات نہیں کریں گے۔ یا تو یزید کو جنتی مان لو یا کافر بن جاؤ، دونوں میں سے کوئی چوز کرو آپ۔ رکو نا، ابھی سنیے نا، دین کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے ہاں یا نہ میں نہیں بلوا سکتے، میں اپنی بات پوری کروں گا۔ یزید کو جنتی مانو یا خود کو کافر بولو، دو میں سے کوئی ایک چوز کرو۔ قرآن میں خواب کا ذکر ہے، آپ نے انکار کیا تھا۔ ارے بھائی تو آپ مانو نا، آپ خواب مانو نا۔ نہیں آپ مانو نا کہ خواب کا آپ انکار کریں۔ آپ نے خوابوں کا انکار کیا، خواب دلیل نہیں ہے، جبکہ میں بتا رہا ہوں قرآن میں خوابوں کا ذکر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ مانتے ہو نا، آپ مانتے ہو خواب کو، چلو مان لو۔ قرآن میں جو خواب بتائے گئے
کو خوابوں کی تعبیر بتائی گئی, یعنی کہ نص قرآن کی نص ہے خواب. دیکھو آصف بھائی میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے, سمپل سی بات ہے, آپ 1 منٹ میں سمجھ سکتے ہو, پلیز کمپلیکیٹڈ مت کرو. اسے اسٹرا مین فیلیسی بولتے ہیں کہ جو ہم نے بولا نہیں آپ ہم پہ تھوپو, پھر اس کو غلط ثابت کرو, پھر بولے جیت گئے. بات سمجھو, ہم لوگ قرآن کی بات کو جب مانتے ہیں نا, قرآن میں جو خواب ہے, واقعات ہے, ساری چیزیں ہیں, قصص ہے, سب کو مانتے ہیں, خوابوں کو بھی مانتے ہیں. جب ہم نے کہا ہم حدیث کو مانتے ہیں, تو حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا بیان ہے, یا صحابہ نے جو اپنے خوابوں کا ذکر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کی تصدیق کی, وہ سب مانتے ہیں. تو یہ اسٹرامین فیلیسی کے ساتھ آپ کسی کو ایسے غلط ثابت کرو گے زبردستی کا, ایسے بات کر رہے, فائدہ کیا ہونے والا مجھے نہیں پتا. یہاں پہ کیا کر رہے نا, آپ کے سامنے بات واضح, ہم کون سے خواب کی بات کر رہے جو نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ سے ہمیں مل رہا ہے. یہاں پہ بات کیا ہے کہ بات کے کسی شخص کا کوئی خواب کیا دلیل ہے ہمارے لیے قرآن حدیث کی طرح. جیسے آپ نے کہا نا, آپ نے 4 چیزیں ذکر کی, آپ کو 5ویں چیز ذکر کرنا چاہیے تھا, کیونکہ قرآن میں جو خواب ہے وہ تو آپ بھی مانتے ہو, میں بھی مانتا ہوں, حدیث میں جو خواب ہے آپ بھی مانتے ہو, میں بھی مانتا ہوں. تو آپ نے قرآن, حدیث, اجماع, قیاس اور خواب 5ویں چیز کیوں نہیں ذکر کی ہے؟ ذرا یہ بات واضح کرو, اور کبھی کنٹینیو کریں گے. اور غصہ نہیں ہوا کرو, تھوڑا صبر رکھو, آپ کو حق سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اور صبر رکھو اور ادب رکھو, ادب سے بات کرو, کہیں پہ بھی جاؤ. جی بات کریے, آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کیسے بات کر رہے ہو, اور یہاں پہ اننیسیسری آبجیکشن اٹھا رہے ہو کہ آپ 3 کیوں بات کر رہے ہو. ہم 3 ہے تو آپ کو پہلے سے دکھ رہا تھا, آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا اگر 3 سے بات نہیں کرنی تھی تو. ہاں بولیے, کیا بول رہے ہیں آپ؟ ساتھ آپ 3 لوگ بات کرو گے نا, تو پھر یہ پورا مائک میں جو 3 جن کے آپ کے پاس باتیں نہیں ہے نا, تو آپ کو یہ بات مل گئی بولنے کے لیے, باتیں کرو نا. اب آپ بولو قرآن, حدیث, اجماع, قیاس کے بعد آپ نے 5ویں چیز خواب کیوں ذکر نہیں کیے, بولو نا. 5ویں نہیں, میں نے تو پہلے جو کال تھا کہ قرآن, یعنی اس میں خواب بھی آ گیا, وہ تو پہلے میں میرا خواب لپیٹے گیا. آپ کو ریئلی لگا, آپ اتنے بیوقوف ہو کہ آپ کو نہیں سمجھ میں, سوری میں نے غلط لفظ استعمال کیا, قرآن میں قیاس نہیں آتا, آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم قرآن والے خوابوں کو مانتے ہیں, آپ کو ریئلی نہیں سمجھ میں آتا ہے, ایمانداری سے بولو, آپ کو ریئلی سمجھ میں نہیں آتا ہے, آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. خواب قرآن سے نص سے ثابت ہو گیا کہ خواب بھی اہمیت رکھتا ہے. کہاں سے, سمپل سی بات ہے, 2+2, ہم لوگ قرآن کے سب خوابوں کو مانتے ہیں, ساری سٹوریز کو مانتے ہیں. اس کے اندر کوئی شک ہے کہ آپ کو نہیں لگا ہم لوگ نہیں مانتے ہیں, قرآن کے خوابوں کو نہیں مانتے ہیں. زبردستی, آئی مین آپ کو کچھ ملا نہیں تو زبردستی پوائنٹس ملیں گے بھائی. ایک لاجیکل اچھا سینسیبل آرگیومنٹ کرو, مزہ آئے گا. آپ ایسے چیز سامنے والے پہ آخری لاجیکل بات کر رہا ہوں. ہاں جی, آخری لاجیکل بات کر رہا ہوں. مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجیے, آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے مجھے. ہاں بولیے, آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے مجھے بس. میں آخری میں جواب دینے نہیں بیٹھا ہوں, اس کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے, بس اتنا جواب دے دیجیے. میں جواب دینے نہیں بیٹھا حضرت. میں شیخ آپ کا سوال بولیے, کیا سوال ہے؟ نہیں, خواب میں یہ ہے میرے بھائی, سوال یہ ہے, ابھی میں نے پیش کیا تھا, اسکرین بھی شیئر کیا تھا, ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا, ابن عساکر رحمہ اللہ کے شیخ نے خواب دیکھا کہ یزید کو جنت میں, یزید کو دیکھا, بولا کیا تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بولا نہیں, میں نے نہیں قتل کیا. تو کیا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا؟ کہا ہمیں بھی بخش دیا. وادخلنی الجنہ, مجھے جنت میں داخل کر دیا. تو خواب تو یہ بتا رہا ہے کہ یزید قاتل حسین نہیں ہے, خواب یہ بتا رہا ہے کہ یزید جنتی ہے. اس خواب کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بس اس بات کا مجھے جواب دے دیجیے. جی آصف بھائی, آپ مانتے ہیں نہیں مانتے, جواب دیجیے. دیکھیے میں سوال کرنے بیٹھا ہوں زہید بھائی, میں جواب دینے نہیں بیٹھا ہوں. میں سمجھ رہے ہو آپ کو کیوں ایسا لگا کہ بندے آپ سے پوچھیں گے سوال؟ لاسٹ اور سنیے, لاسٹ اور آخری جواب دینے سے بھاگ رہے ہو آپ. میری لاسٹ اور لاجیکلی بات ہے زہید بھائی. اچھا, آپ کا میں جواب یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا, یہی جواب ہے نا آپ کا کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا, کلیئر نا؟ تو کیوں نہیں جواب دینا چاہتے؟ اب یا تو اپنے آپ کو کافر بولے یا یزید کو جنتی بولے, 2 میں سے کچھ ایک بولے. اللہ بچائے, آپ کو بھی بچائے. آپ ریلیکس کرو میرے بھائی, سمجھ میں آئی. میرا آخری لاسٹ بات ہے میری. آپ ہے نا, ریلیکس کرو پہلے تو, مس انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے, اننیسیسری مس انڈرسٹینڈ. ریئل بات ہم لوگ کریں گے نا, ایسے زبردستی بات. میں دونوں مانتے ہیں خوابوں کو, قرآن والے خوابوں کو, حدیث والے خوابوں کو. آپ بھی مانتے, میں بھی مانتا ہوں, پھر بھی بولیں گے نہیں تم نہیں مانتے. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ اچھا, یعنی وہاں سے پوری امت کو جھوٹے خواب دکھیں گے ایسا؟ اللہ اکبر, قرآن حدیث کے بعد پوری امت کو جتنے خواب دیکھیں گے وہ سب جھوٹے ہوں گے. دلیل نہیں, قرآن حدیث اجماع قیاس خواب تو مانو نا یزید والا خواب, مان لو خواب کی اتنی حمایت کرتے ہو, یزید جنتی ہے, مانو نا. وہ فضائل میں ہے, یزید فضائل میں آتا ہے. اچھا, خوابوں کو صرف فضائل میں مانیں گے آپ؟ یہ نیا اصول نکالے آپ نے. ہاں بالکل, اگر حضور خواب میں آ رہے ہیں,
حضور خواب میں آ رہے ہیں تو یہ حضور کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. مانیں گے آپ؟ تو اللہ اور حضور کا فضل ہے. اگر خواب میں آ رہے ہیں تو مانیں گے, اور یزید جنتی آئیں گے تو کیسے مانیں گے؟ بالکل صحیح, نہیں مانے تو اب آپ کو نہیں مان رہے ہو. نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. فضائل کا مسئلہ ہے نا, یہ فضائل کا. ایسے ہو گیا قرآن میں خنزیر کا لفظ آیا ہے, قرآن میں خنزیر کا لفظ آیا ہے تو کہہ دو خنزیر جو ہے شریعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ کوئی دلیل کا طریقہ نہیں ہے. تو اس طرح کی گفتگو کا کوئی بے مطلب کی ہم نے واضح کر دیا کہ جو سچے خواب ہیں ہم اس کے منکر نہیں ہیں. قرآن میں جو خواب کا ذکر ہے وہ صحیح ہے. اللہ کے نبی یعنی حضور قیامت تک, حضور قیامت تک میں وہی آ رہا ہوں, حضور قیامت تک شریعت ثابت نہیں ہوگی. بعد کے لوگوں کے خواب ہو سکتے, یعنی حضور قیامت تک کسی صحابی کے خواب میں نہیں آئیں گے, یا کسی شخص کے خواب میں حضور قیامت تک نہیں آئیں گے. میرے خیال سے بات ہو گئی شیخ, اس کا بند کیا جائے. ٹائم ویسٹ ہے, ٹائم ویسٹ. ہم نے اچھی باتیں کی, آگے پھر نہیں, میری ایک لاسٹ بات ہے, میری ایک لاسٹ بات ہے زید بھائی, ایک ہی بات سننے کے لیے آئے ہیں. اب یہ جی آصف بھائی بولیے, لاسٹ لائن بولیے. ان کو خاموش کریے. ایک لاسٹ بات ہے میری, میں جا رہا ہوں, میں خود بھی جا رہا ہوں. ادب مت بھولو, نہیں تو آپ کو حق سے محروم رہوں گے. ادب آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. بولیے کیا بول رہے ہو آپ؟ دیکھیے آپ کے جو اوپر والا بندہ ہے ان کا نام کیا ہے پتہ نہیں. ایسے نہیں بات کرتے آصف بھائی, ادب سے بات کریے. یہ ہمارے اسٹریم کا رول ہے. ہم آنے والوں کو بھی ادب دیتے ہیں, خود بھی ادب چاہتے ہیں. سب ادب سے بات کریں. بولیے اب کیا بول رہے ہو, لاسٹ بات بولیے. آپ کے اوپر جو بندہ ہے ان کا نام مجھے پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے جنہیں حضور کو جس نے نہیں دیکھا تو کیا مجھے خواب میں حضور آئے, یہ بات غلط ہے. ایسا کہا انہوں نے. میرا یہ سوال ہے کہ اسی اسٹریم میں کہا نا ابھی کہ جس نے حضور کو نہیں دیکھا, جس نے حضور کو نہیں دیکھا وہ حضور کا خواب میں ایک بار بھی نہیں دیکھا, تو وہ کیسے بولے گا خواب پہ ہم الگ ٹیم رکھ لیں گے. یہ ختم کرے, کتنا ٹائم چلا گیا. میری بات پوری نہیں ہو جائے, آپ آئیے پوری نہیں ہو گا, اس میں آپ آئیے گا, آپ کو دعوت ہے. اس میں خوب بات, میری بات پوری کیوں نہیں ہونے دے. نہیں, میری یہ بات پوری ہونے دو نا. ایک آدھے منٹ لگے گا بس, آدھا منٹ. اس سے کم. انہوں نے یہ کہا کہ جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی تھے. حضور جس کے خواب میں آئیں گے وہ صرف صحابی کے آئیں گے, کیونکہ صحابہ نے ان کو دیکھا ہے, وہ ان کو پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا, وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور کو میں نے دیکھا, وہ پہچانتا ہی نہیں ہے. تو قبروں میں جب حضور دکھائے جائیں گے تو امت کیسے پہچانیں گی, کیونکہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا امت نے. پوچھ لیا آپ نے سوال, اوکے ابھی جواب سنیے, بتائیے. بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نہیں دیکھا ہے وہ اس بات کو کیسے کلیئر کرے گا کہ واقعی یہ جو تصویر آ رہی ہے, جو صورت آ رہی ہے وہ رسول اللہ ہی کی ہے. اس لیے اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے رسول اللہ اور ہو سکتا ہے رسول اللہ نہ ہو. یہ ایک بات ہے. جہاں تک آپ قبر والی بات کہہ رہے ہیں, قبر والی روایت آپ پیش کریے جس میں وہ روایت آپ لائیے جس میں ہے کہ اللہ. شیخ کفایت کچھ بولے, شیخ صاحب زور سے بولا, آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کرایا جائے گا. یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں. قبر میں نبی نہیں آئیں گے. قبر میں جو 3 سوال ہوں گے جو بخاری مسلم میں ہے, سنیے جو 3 سوال ہوں گے, جواب تو دینے دو مجھے. آپ کہاں سے لائے, آپ نے بولا نا, تو میں بتا رہا ہوں کہاں. اچھا سن لیجئے پہلے شیخ کیا بول رہے ہیں, پھر آپ بتائیے. اچھا اچھی بات ہو رہی ہے, یہ اچھا ڈسکشن ہو رہا ہے. بولو جی بولیے. اتنی بڑی بات کہی تھی, اتنی عجیب و غریب بات کہی تھی کہ قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا تو کیسے پہچانے گا. ارے بھائی یہ بنیادی غلط ہے, نہیں لایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی رک جائیے. آپ بولنے دیجئے بھائی, آپ بولنے دیجئے. آپ مکمل کر لو. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں نہیں لایا جائے گا, ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ لوگ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں, بھائی وہاں سوال ہوگا, پہلا سوال کیا ہوگا, من رب کا, تمہارا رب کون ہے. تو کیا اللہ کو لایا جائے گا وہاں پہ؟ ہاں, کیا اللہ وہاں آئے گا, حاضر ہوگا, اللہ خود وہاں کھڑا ہو جائے گا, من رب کا. تو ایسے میں نے اللہ کو لانے کا بولا نہیں نا, کدھر کی کدھر مت بھاگو. آپ جواب میرا ہونے دیجئے. ایسے ہی من نبیوں کا سوال ہوگا, تمہارے نبی کون ہے, لیکن اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में नहीं लाया जाएगा। मैं एक दलील लेता हूँ सही बुखारी से, मैं फिर बात खत्म करता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून थी, एक सहाबिया थी, मस्जिद नबी में झाड़ू दिया करती। नंबर बोलिए, नंबर। क्या? एक मिनट थोड़ा सा, अच्छा बोल दीजिए, बता दीजिए चलो। हाँ ठीक है। तो झाड़ू देती थी, तो क्या हुआ, अचानक उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद सहाबे कराम ने उनको ले जाके दफन कर दिया। अब एक दिन हो गया, उस पे कुछ दिन गुजर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो औरत कहाँ गई जो झाड़ू देती थी। तो सहाबे कराम ने कहा कि उसका तो इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई हल्ला कुंतुम आज़मतुमूनी, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, इंतकाल हो गया था तो बताना चाहिए था। तो बाज़ रिवायत में है कि सहाबे कराम ने कहा कि वो रात का वक्त था तो हमने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे उसकी कब्र बताओ, उसकी कब्र कहाँ है। उसके बाद जब उसकी कब्र बताई गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पे आए और आपने वहां पे जनाजे की नमाज पढ़ी। इस पूरे वाकये में क्या लग रहा है, पूरे वाकये से क्या साबित हो रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कब्र में नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कब्र में जाते तो ये औरत जब वफात पाई तो गर्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबे कराम ने नहीं बताया, लेकिन जब सवाल जवाब का मौका आया तो उस वक्त तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो जाना चाहिए था कि ये औरत वफात पा चुकी है, क्योंकि इसके सवाल जवाब के टाइम मुझे हाजिर किया गया। लेकिन वो दिन गुजर जाता है, कई दिन गुजर जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खबर नहीं होती है। बाद में जब आप पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई, सहाबा कहते हैं वफात हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी नहीं मालूम है उसकी कब्र कहाँ है, आप कहते हैं मुझे उसकी कब्र बताओ। अब जाके उसकी कब्र सहाबे कराम बताते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ते हैं। यह सही बुखारी की हदीस बहुत ही वाज़ेह दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में सवाल जवाब के वक्त हाजिर नहीं किए जाते हैं। इसलिए जो आपने ये कह दिया कि कब्र में लोग कैसे पहचानेंगे, अरे कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए ही नहीं जाएंगे, पहचानने की बात ही, पहचानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म नहीं आएंगे, सही बुखारी की सही मैं दलील आपके सामने दे चुका हूँ जी।